آج کی دنیا میں ہمارے سامنے ایک دجل یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانا آدمی جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہے، ایک پاکستان کا سربراہ ہے، ایک ہندوستان کا سربراہ ہے، ایک امریکہ کا سربراہ ہے، وکیس علی ذالک سب پر قیاس کر لیجئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی آتی ہے یار کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے بارے میں تو باقاعدہ مثال دی جاتی ہے۔ وہ امریکہ میں پوچھا گیا ہیلری کلنٹن سے کہ بھائی یہ ڈیپ سٹیٹ کا کیا تصور ہے؟ ڈیپ سٹیٹ یعنی ایک ریاست آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، گہری ریاست ہوتی ہے، اصلی والی جو جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، تو ڈیپ سٹیٹ کیا ہے؟ تو اس نے جو مثال دی پاکستان کی دی، جیسے ایک حکومت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، کھلونا ہوتی ہے، اصل میں تو پیچھے حکومت ہوتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر آدمی کے ذہن میں فوج ہی آتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ساری فوج وہی شے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی، یہ بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، یہ جوڈیشری بھی ہوتی ہے، یہ تمام آپ کے جو مستحکم ادارے ہیں یہ سب مل کے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر، یعنی حکومت تو آنی جانی ہوتی ہے، اسٹیبلشڈ ادارے جو ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، تو حکومت اپنے احکام ان اداروں کے ذریعے سے نافذ کرتی ہے۔ تو اسی کو پھر یعنی اچھے الفاظ میں اگر آپ استعمال کریں تو یہ اسٹیبلشمنٹ اس معنی میں ہے کہ حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، لیکن یہ کہ نیگیٹو معنی یہ ہے کہ یہ حکومت کو بھی پھر کان مروڑتے ہیں، اس کو بھی نتھ ڈال لیتے ہیں، اس کو بھی لگام دے لیتے ہیں۔ لیکن مغالطہ یہ رہتا ہے کسی کی نظر میں فوج اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے، کسی کی نظر میں ہو سکتا ہے بیوروکریسی ایک زمانے میں ہوتی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اصل حقیقت سمجھ لیجئے وہ کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ اس نیٹ ورک کو ذرا ذہن سے نکال دیں۔ ایک خاندان سمجھ لیں، ایک ماں ہے، اس کے کوئی 40-50 بچے ہیں چلے جائیں، یا ایک باپ ہے، اسے ماں سے 40-50 مشکل ہے، باپ کے تو 40-50 ہو سکتے ہیں نا، 6-7 شادیاں کی ہوں تو 40-50 ہو سکتے ہیں۔ اس نے 2-3 بیٹے جرنیل بنا دیے، 2-3 بیٹے اس نے بیوروکریٹ سیکرٹری لیول تک پہنچا دیے، 2-3 بیٹے اس کے پیر ہو گئے، 2-3 بیٹے مولوی ہو گئے، 2-3 بیٹے صحافی ہو گئے، 2-3 بیٹے جو ہے وہ اور کاروباری ہو گئے۔ اس طرح کر کے معاشرے کے مختلف جو بھی آپ کے سوسائٹی کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، ہر شعبے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ اب وہ ابا جی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ساری مشینری ابا جی کی مٹھی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بالفرض امریکہ ہے، پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے 2-3 بندے ایک ادارے میں، 2-3 بندے دوسرے ادارے میں، 2-3 بندے تیسرے ادارے میں، اور سارے اداروں کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس میں اگر آپ سمجھنا چاہیں یعنی فوج کیسے استعمال ہوتی ہے تو شاید عزیز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو اب تو کہتے ہیں کہیں اللہ میاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ کہ بڑی ان کی پراسرار کے طریقے سے موت ہو گئی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ خاموشی کب تک۔ اس کتاب کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پرویز مشرف صاحب کا طریقہ واردات سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے پوری فوج کو الو کیسے بنایا، جو بھی فیصلے کروائے کیسے ہیں۔ تو بالفرض اس ابا جی کے ایک بیٹے پرویز مشرف صاحب ہوں، انہی کا ایک بیٹا ادھر ہو جوڈیشری میں ہو، تو جہاں سے پرویز مشرف صاحب کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندازہ ہو تو وہاں پہ کوئی ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہوں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ اسی طرح سے صحافی 3-4، ابھی وہ ندیم ملک صاحب پر ایک الزام آیا ہے نا، FIA نے کوئی ان کو ٹیررزم کا جو ہے نا وہ اس کے شعبے نے لکھا، تو ایک بات ان کے منہ سے نکلی ہے، وہ کہ یار ہم ٹیررسٹ ہیں۔ جو آپ کا ٹیررزم کے خلاف سارا بیانیہ ہے جو فوج نے بنایا تھا، یعنی جھوٹا بیانیہ، پروپیگنڈا، وہ تو ہم نے فریم کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ سارا جھوٹ پھیلانے کے لیے آپ کو صحافی بھی چاہیے ہوتے ہیں، یہی تو رائے عامہ بناتے ہیں، یہی تو قوم کی سوچ بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بیوروکریسی میں بندے چاہیے ہوتے ہیں، باقی پوری مشینری کو مینوپولیٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا نیٹ ورک، ٹھیک ہے؟ اس نیٹ ورک کو آپ کوئی بھی شیپ دے دیں، کاروباری شیپ دے دیں یا مذہبی شیپ دے دیں۔ مثلا سچا دین ہے اسلام کا، سچا دین، لوگ اس پر نہیں چلتے، یار غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دین پر کیوں چلیں گے؟
تو پھر کیوں قادیانی ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سمبولک اہمیت ہے. میں قادیانی ہوں، آپ قادیانی ہو، ہمارا نیٹ ورک ایک ہے، ابا ایک ہے. یہ آپس میں جوڑ کا ذریعہ ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. کسی نے مرزا قادیانی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا ہے. یہ ایک سمبولک اہمیت ہے. جو ہم کہتے ہیں قادیانی چھا گئے، وہ یہ ہو گئے، یہ سمبولک بات ہے. پیچھے ڈنڈی ڈوری ادھر ہی ملی ہوگی. اب اگر یہ بات آپ کو پاکستان کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ امریکہ کوئی آزاد ملک ہے. نو، وہاں بھی اگر پینٹاگان چاہے کہ افغانستان پر حملہ کرنا ہے، 9/11 ہو جائے گا. بش کو نہیں پتا ہوگا کیا ہوا. بش جو کرے گا وہ اس 9/11 کے ری ایکشن میں کرے گا، لیکن 9/11 برپا کرنے والی جو نیٹ ورک ہے وہ امریکہ کے اندر ہوگا، باہر نہیں ہے، اندر ہے. جیسے ایبٹاباد آپریشن کروانے والا نیٹ ورک پاکستان کے اندر ہوگا، باہر نہیں ہوگا. وہ کون ہے جو آ کے درخت کاٹے گا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ کہیں ان کو درخت کی کوئی شاخ وہ نہ ہو جائے؟ یہ آپ کی حکومت کا فیصلہ نہ بھی ہو تو یہ نیٹ ورک یہ سارا کر لے گا. تو دنیا میں اس وقت جو اصل حکومت ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں عالمی حکومت شیطان کی قائم ہو چکی ہے یا دجال کی قائم ہو چکی ہے. ساری دنیا میں ڈیپ سٹیٹ کے تحت، اس فنکشن کے تحت سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ آپ اس کا نام بلیک واٹر رکھ لیں، آپ اس کا نام قادیانی رکھ لیں، آپ اس کا نام کوئی رکھ لیں، لیکن اس وقت ایک عالمی حکومت قائم ہو چکی ہے. جو نظر سامنے نہیں آئے گی وہ پیچھے رہے گی، آگے یہ جو کٹ پتلیاں ہیں جن کو وہ نچاتے رہیں گے. یہ اتنی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، علامہ اقبال نے 2 شعروں میں بیان کی ہے. یہ جو سارا کچھ نظر 2 شعروں میں. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، تو حکومت میں عوام، تو فرضی میں پیادہ. بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز، اس کو کون گھاس ڈالتا ہے. فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے یہ بھائی وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا، یہ صدر صاحب کو بھی نہیں پتا، یہ کسی کے اس میں نہیں ہے. کھیل وہاں سے سارا کھیلا جائے گا. تو ایک سطح کا دجل آپ کی سمجھ میں آیا؟ جس کو آپ حکمران سمجھتے ہیں وہ حکمران نہیں ہوتا، وہ مجبور محض ہوتا ہے. وہ